العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ آیت نمبر 15 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپا رکھوں تاکہ ہر جان کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ ان الساعۃ آتیہ، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک قیامت لازمی طور پر آنے والی ہے اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سب سے چھپا کر رکھتا اور یہ فرما کر بندوں کو اس کے آنے کی خبر نہ بتا دیتا کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، یعنی لوگوں کو قیامت کی خبر بھی نہ ہوتی اور اچانک قیامت آ جاتی۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسا نہ کیا بلکہ لوگوں کو اس کے آنے کی خبر دی کہ بے شک قیامت آنے والی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب انسان کو قیامت کے لیے متنبع کر دیا تو اب ہر بندہ، ہر مسلمان اس خوف کے اندر مبتلا ہے کہ دنیا کے اندر وہ جتنے بھی امور کرتا ہے، جتنے بھی معاملات سر انجام دیتا ہے، بالآخر ہر ایک کا اس نے حساب دینا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت اور موت کو پوشیدہ رکھا ہے۔ ظاہر تو کر دیا اس معنی کے اندر کہ قیامت نے بھی آنا ہے اور موت نے بھی آنا ہے، لیکن معین وقت کو اللہ رب العالمین نے پوشیدہ رکھا تاکہ ہر بندہ، ہر انسان اس امید پر یا اس خوف پر عبادت کرتا رہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے لمحے مجھے موت آ جائے، اور استغفار کرتا رہے کہ اس امید پر کہ ہو سکتا ہے کہ کل کے دن میں یا اگلی ساعت کے اندر میں داخل نہ ہو سکوں۔ تو ان وجوہات کی بنا پر اللہ رب العالمین نے قیامت کے معین وقت کو بھی پوشیدہ رکھا اور موت کو، اجل کے وقت کو بھی اللہ رب العالمین نے پوشیدہ رکھا۔ اس کے اندر یہی حکمتیں ہیں کہ جب اگر انسان کو اس سے آگاہ کر دیا جاتا کہ قیامت فلاں وقت میں آئے گی یا موت فلاں وقت میں فلاں کی موت ہوگی، تو پھر انسان بقیہ زندگی غفلت کے اندر گزارتا اور زندگی کے آخری لمحات کے اندر، زندگی کے آخری دنوں کے اندر ان ایام کو اللہ کی دلیل پر وہ گزار لیتا، تو بقیہ ساری زندگی غفلت کے اندر گزرتی اور زندگی کا کچھ حصہ اطاعت الہی کے اندر وہ بسر کرتا۔ فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْضَىٰ، تو قیامت پر ایمان نہ لانے والا اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہرگز تجھے اس کے ماننے سے باز نہ رکھے ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا، تو قیامت پر ایمان نہ لانے والا ہرگز تجھے اس کے ماننے سے باز نہ رکھے گا۔ یہاں آیت میں خطاب بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے اور اس سے مراد آپ علیہ السلام کی امت ہے۔ تو چنانچہ گویا ارشاد فرمایا کہ اے میرے کلیم موسیٰ علیہ السلام کی امتی، قیامت پر ایمان نہ لانے والا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہرگز تجھے قیامت کو ماننے سے باز نہ رکھے ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اور اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اور اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس سوال کی حکمت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو دیکھ لیں اور یہ بات قلب میں خوب راسخ ہو کہ یہ میرے جو ہاتھ میں یہ عصا ہے، یہ لاٹھی ہے، تاکہ جس وقت وہ سانپ کی شکل اختیار کر لے تو اس کی وجہ سے ان پر کچھ رعب طاری نہ ہو، تو تاکہ ان سے اس عصا کے ساتھ، اس لاٹھی کے ساتھ ان کی انسانیت قائم ہو جائے۔ قال ہی عصای اتوکأ علیہ واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جاڑتا ہوں اور میری اس میں اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ بِیَمِینِکَ یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی
کہ یہ میرا عصا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یہ میرا عصا ہے، جب تھک جاتا ہوں تو اس سے ٹیک لگا لیتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں اور اس سے اور بھی میں کئی ضرورت کے کام سر انجام دیتا ہوں۔ قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیة تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سیرتها الاولى۔ فرمایا اے موسیٰ اسے ڈال دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے نیچے ڈال دیا تو اچانک وہ سانپ بن گیا جو دوڑ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے دوبارہ اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ قال فرمایا، یعنی ان تمام آیات مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ اس عصا کو زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو جس راستے سے وہ عصا گزرتا گیا تو راستے کے اندر جتنی بھی رکاوٹیں آتی تھیں ان تمام کو وہ عصا نگل لیتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فطری تقاضے کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے ڈر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اے موسیٰ تم ڈرو نہیں۔ تو اچانک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم ڈرو نہیں، اس سانپ کو واپس پکڑ لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کو جب پکڑا تو وہ جو ہی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا تو دوبارہ وہ عصا بن گیا، وہ لاٹھی بن گئی۔ تو فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو اچانک وہ سانپ بن گیا جو دوڑ رہا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اس وقت ان کے عصا کو سانپ بنائے جانے کے لیے مفسرین نے مختلف حکمتیں بیان فرمائی، اور ان میں سے چند حکمتیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عصا کو اس لیے سانپ بنایا تاکہ یہ ان کا معجزہ ہو جس سے ان کی نبوت کو پہچانا جائے، اور دوسری تفسیر یہ بیان فرمائی کہ اس مقام پر عصا کو سانپ اس لیے بنایا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا پہلے سے مشاہدہ کر لیں، اور جب فرعون کے سامنے یہ عصا سانپ بنے تو آپ علیہ السلام اسے دیکھ کر خوف زدہ نہ ہوں۔ وَدْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازوں سے ملاؤ، بغیر کسی مرض کے خوب سفید ہو کر ایک اور معجزہ بن کر نکلے گا۔ وَدْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازوں سے ملا لو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا معجزہ عطا فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے یہ معجزہ عطا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو جب بغل کے نیچے رکھتے اور باہر نکالتے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دن کے اندر اگر یہ عمل کرتے تو سورج سے زیادہ ان کا ہاتھ روشن ہوتا، اور رات کے اندر چاند سے زیادہ ان کا ہاتھ روشن ہوتا، اور یہ ہاتھ کا روشن ہونا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ معجزتاً تھا۔ اور پھر دوبارہ جب موسیٰ علیہ السلام اسی ہاتھ کو اپنی بغل کے نیچے رکھتے تو پہلے کی حالت میں وہ ہاتھ دوبارہ آ جاتا۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ دوسرا معجزہ عطا فرمایا، لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ یعنی اے موسیٰ ہم نے آپ کو عصا سانپ بن جانے اور ہاتھ روشن ہو جانے کے دو معجزات اس لیے عطا کیے کہ ان کے ذریعے ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، پھر اب اللہ رب العالمین نے فرمایا جب معجزات عطا کر دیے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ بے شک وہ سرکش ہو گیا۔ اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ۔ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تم ہمارے رسول ہو کر فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا اور کفر میں حد سے گزر گیا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ حقیقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے تمام ماننے والوں کی طرف بھیجا، البتہ فرعون کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ فرعون نے خدائی دعویٰ کیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے فرعون کا بطور خاص ذکر فرمایا۔ تو جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب
میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ قال ربی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب۔ ان آیات مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرکش فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا اور آپ علیہ السلام جان گئے کہ انہیں ایک عظیم کام کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی کہ عرض کی کہ اے مولا میرے سینے کو کشادہ کر دے کہ جس کام کے لیے تو نے مجھے منتخب کیا ہے اس کام کے لیے سینے کا کشادہ ہونا یہ انتہائی ضروری ہے، اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے کہ جس مشن پر جس کاس پر ہے مولا تو مجھے بھیج رہا ہے، مجھے حکم دے رہا ہے، تو میرے لیے اس کام کو آسان بھی فرما دے۔ اور پھر ساتھ میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا بھی کی کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں ایک دن فرعون نے آپ کو اٹھایا تو آپ علیہ السلام نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر اس کے منہ پر زور سے تماچا مارا، تو اس پر اسے غصہ آ گیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کی باندی تھی لیکن مسلمان تھی، کہا کہ اے بادشاہ یہ ابھی بچہ ہے، اس سے کیا سمجھ، تو آپ اسے آزما لیں، آپ اس کا امتحان لے لیں۔ تو فرعون نے کیا کہ ایک تشت پر ایک ٹرے کے اندر آگ کے انگارے رکھے اور دوسری کے اندر یاقوت رکھا، تو موسیٰ علیہ السلام یاقوت کی طرف بڑھے تو فرشتوں نے آپ کا ہاتھ انگاروں کی طرف بڑھایا اور اس آگ کے انگارے کو آپ کے منہ کی طرف کیا، تو موسیٰ علیہ السلام جب وہ انگارہ منہ کے اندر ڈالا تو اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر لکنت آ گئی۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انہوں نے یہی دعا کی تھی کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اے میرے رب میری زبان سے گرہ کو کھول دے، جو لکنت آئی ہے کہ جس کی وجہ سے میری زبان اٹک رہی ہے، تو اس لکنت کو بھی دور کر دے تاکہ صحیح معنی کے اندر فرعون میری بات کو سمجھ سکے، میں ان تک صحیح معنی کے ساتھ بات کو پہنچا سکوں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس میں جتنے ہمارے لیے عملی نکات انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔